ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں مل رہی، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں، میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں، تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ میرے بھائیوں بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے، ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بک جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتا کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا کہ یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے۔ ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے، جو جائز ناجائز کو جانتا ہے، جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے، وہی کاروبار کرے گا، ہر کوئی کاروبار نہ کرے۔ میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے آپ کو پتا تھا مکہ کے مہاجر بیچارے بے سہارا ہیں، ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا، ایک ایک کا نام لے لے کے بھائی بنایا۔
یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کے وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس، کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہیں، نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آج سے میں 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے آدھا میں لے لوں۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا۔ آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے، اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے۔ باپ مر گیا، باپ کی پراپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے۔ بہن نے آ کر کے کہا بھیا باپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حق ہے، مجھے دے دو۔ بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی، 2 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا، 3 لاکھ کا خرچ آیا تھا، زیور میں نے بنوایا تھا، جہیز کا انتظام میں نے کیا تھا، اگر تو مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا، آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ۔ میرے بھائیوں، اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو، اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو۔ باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ٹکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا، تو نے اپنی بہن کا حصہ کیوں اس کو کیوں کھا گیا۔ آج حالات یہ ہے، دیکھو میرے بھائی، آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے۔ یہاں عبد الرحمن ابن عوف کو نبی نے بھائی بنایا ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، نبی کی زبان سے بھائی بھائی بنے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں، میری 4 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا۔ بیوی تک دینے کو تیار ہو گئے کہ تم نئے آئے ہو، ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا، شادی ہونا مشکل ہے، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، میری کسی بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو تم نکاح کر۔ ہمیں سن کر کے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ تھا ان کے دل کی یہ بات تھی، ان کے دل اتنے بڑے تھے، اس سماج میں یہ عیب کی بات نہیں تھی، اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار آدمی تھے، بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں اے سعد بن ربی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، مجھے تیرا بزنس نہیں چاہیے، اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے، تیرے روزی روٹی میں اور برکت دے، مجھے بس بزنس کرنا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ کے ایک مارکیٹ سے کھجور، گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں دے دی، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی، اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیا۔ اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں کیا دیا؟ نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ ہمارے ہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا، 4 ویلر ملی کہ 2 ویلر ملا، واشنگ مشین ملی کہ فریج ملا، کیا کیا ملا، ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا؟
کہا اے اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے, تم مضبوط ہو, اولم ولو بشاتن, تو تم ولیمہ کرو, چاہے تمہیں ایک بکری ہی کا ولیمہ کرنا پڑے لیکن تم ولیمہ کرو. میرے پیارے ساتھیوں, کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے. اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا, مگر ہم جھوٹ بولیں گے, بے ایمانی کریں گے, چوری کریں گے, کاروبار میں فراڈ کریں گے, تو کان کھول کر کے سن لو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی قد برکت بیہما, جس کاروبار میں فراڈ کیا جائے, دھوکہ کیا جائے, اس کاروبار کی برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لے. اور آگے بڑھیے, گناہ کرنے کا ایک نقصان اور ہوتا ہے, گناہ کرنے والا قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, جو ہمیں یاد نہیں کرے گا, جو ہم کو ناراض کرے گا, ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے. اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا, اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی, اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا, اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی, ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی تب جا کر اس کو نیند آئے گی. اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چینی مت ڈالنا, مجھے شوگر ہو گیا ہے. چکن بنے گا تو کہے گا مجھے چکن مت دینا, مجھے شوگر ہو گیا ہے. ایک چیز کھائے گا تو 10 چیزوں سے پرہیز کرے گا, اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اگر مجھے بھول جاؤ گے, اگر مجھے یاد نہیں کرو گے, ہم تمہاری زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا, چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا, مگر قیامت کے دن اندھا بنا کے اللہ تعالیٰ اٹھائے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا, تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, میرے بندے تو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا, نظر انداز کر دیتا تھا, آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے, نظر انداز کر دیں گے. تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں. اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں. وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, کہا اے اللہ کے نبی ای الذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ. کرسمس کا تہوار آیا, کل میں کلکتہ میں تھا, کلکتہ ایئرپورٹ سے اترا, مجھے ہاوڑا اسٹیشن جانا تھا, میں بائک کے اوپر جا رہا تھا, راستے میں دیکھا بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں اور کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے, اور وہ تہوار منانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے, مسلمان ہے. اس علاقے کا جو ایم ایل اے ہے, اس علاقے کا جو ایم پی ہے, وہ بیچارہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرسمس منا رہا ہے. میں کہتا ہوں ایسی پالیٹکس اور ایسی راجنیتی ہمیں نہیں کرنی ہے. اس پالیٹکس کے چکر میں اور جس راجنیتی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا. ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم پی, ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم ایل اے جو اپنی توحید اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. کرسمس منا رہے ہیں. ہمارے نوجوان لڑکے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں, جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں, یہ فیس بک کے اوپر بیچارے اپنے آپ کو بہت شانتی پریہ ثابت کرنے کے لیے 25 دسمبر کو یہ فیس بک پر لگاتے ہیں میری کرسمس ٹو آل بردرز اینڈ سسٹرز. کیا کہتے ہیں؟ میری کرسمس, کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں. تیرے بقرعید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے بکرا تو نہیں کاٹا. تیری عید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے آ کر کے تیری عیدگاہ میں 2 رکعت نماز تو نہیں پڑھی. تجھے بڑی خوشی ہے اس کے کرسمس منانے کی. تجھے معلوم ہے یہ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جا رہا ہے؟ کرسمس کے تہوار کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے, یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے.
وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اے مسلمان، تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، تیرے اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تیرے رب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور تو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے۔ تیرا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیرا عقیدہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں بتا دیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور تو ہے میری کرسمس بول رہا ہے، تو مبارکباد دے رہا ہے۔ اور بنگال کی پولیٹکس میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، ان کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگا کر کے ہمارے یہ مسلمان جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کو شبھ کامنائیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب پولیٹکس سے کرنا پڑتا ہے، پولیٹکس کے نام پر اگر آپ کو اپنے دین اور اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا پڑے تو ایسی پولیٹکس سے آپ توبہ کر لیجئے میرے بھائی، نہیں کرنی چاہیے ایسی پولیٹکس۔ اسلام کے اندر دو رنگی نہیں ہے، اسلام کے اندر دوگلا پن نہیں ہے، اسلام توحید والا مذہب ہے۔ اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو توحید سے کبھی کمپرومائز کرنا کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا، مکہ کے کافروں نے آفر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کیجئے، ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، ایک دن آپ ہماری مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے۔ بڑا اچھا آفر تھا، بیچ کا راستہ نکالا گیا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے، کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے، جیوازم بھی ایک مذہب ہے، ہندوازم بھی ایک مذہب ہے، سارے مذہب ایک ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ رسول کا راستہ ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، سویکار نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات کہی گئی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا، اس کے اندر شری کرشن جی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دلائے گا۔ سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرنم ورجہ اہم توا سرو پاپیبھیہ موکشیشامی ما شوچہ۔ سارے دھرموں کو چھوڑ دے، سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتما کی شرن میں آ جا، اللہ کی پناہ میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تجھے نجات دے دوں گا، تجھے جنت میں ڈال دوں گا، تجھے سورگ میں ڈال دوں گا۔ یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا، یہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے وہ توحید کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہو۔ اور ابھی تو کرسمس ختم ہو رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے نا، 29 ہے نا آج، 2 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے گی۔ کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں، ناچنے والیاں اور اپنے جسم کا اور اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنے والی بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا جائے گا۔ 10 ہزار کے ٹکٹ ہیں اور آپ یقین کریں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 31 کی نائٹ میں رات پر شراب پی جائے گی اور نشے کی حالت میں لوگ دھت ہو کر کے حرام کام کریں گے، اور یہ کام ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمان بھی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کلکتہ میں جب اولا بائک پر میں جا رہا تھا، اولا بائک کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا، میرا حلیہ دیکھ کر کے اس کو لگا کہ مولوی صاحب حافظ جی لگ رہے ہیں، وہ مسلمان تھا، اس نے کہا مولوی صاحب حافظ جی حالات بہت برے ہیں۔ اس نے کہا سنڈے کے دن رات میں ہم لوگ جب بائک لے کے نکلتے ہیں
نشے کی حالت میں بالکل ٹھلی ہو کر کے، بالکل دھت ہو کر کے جوان لڑکیاں آتی ہیں. ان کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کہاں گئی ہے، ان کی ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہماری جوان لڑکی کہاں گئی ہے. نشے کی حالت میں دھت ہو کر کے آتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں ہم کو ہمارے گھر پہنچا دو. اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لے کر کے جب اپنی بائک پر ہم جائیں اور یہ ہم کو جکڑ کر کے ہم ہماری بائک پر جب بیٹھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی دلدل میں چلے جائیں اور ہم کوئی غلط کام کر بیٹھیں. کہا کہ یہ کام کرنے والی مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلم لڑکیاں بھی. حالات یہ ہے میرے بھائی، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمتع میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے. مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے. مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے. ماشاء اللہ بڑا پکا مسلمان ہے، کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے. اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چل رہا ہے. تیرے نبی نے کبھی بانسری کی آواز کو اپنے کانوں میں جانے نہ دیا. تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا. اور تو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجا رہا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. کیا تیرا اسلام صرف تیری مسجد اور تیری نماز تک ہے؟ تیرے شادی بیاہ میں تیرے اسلام سے کوئی مطلب نہیں. میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں، جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، سارے علماء مل کر کے یہ طے کر لیں اس کے گھر میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے. لوگوں کے دماغ صحیح ہو جائیں پڑھائیں، خود اپنا نکاح پڑھائیں. علماء منع کرتے ہیں ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں. شادی ہماری کیسی ہو رہی ہے میرے بھائی؟ ماشاء اللہ باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے. شادی میں اپنی جوان بیٹی کو لے کے گیا ہے، کار سے نکلا، جوان بیٹی ساڑی پہن کر کے اور گاؤن پہن کر کے نکلی ہے. اس کا پورا آدھا شریر ڈھکا ہے اور آدھا شریر نظر آ رہا ہے اور سارے لوگ اس کی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صاحب فیشن کا زمانہ ہے، شادی کے موقع پر میری لڑکی تو حور بن کے آئی ہے، میری لڑکی جو چاہے پہنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو گئی، بے حیائی جائز ہو گئی؟ میں کہتا ہوں وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، اس لڑکی کا جوان باپ اور اس لڑکی کی ماں، اس جوان لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کی ماں جس نے اس کو وہ کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کپڑا پہنایا ہے اور وہ کپڑا پہن کر کے اپنے شریر کا پردرشن کر کے جب وہ لڑکی شادی میں گئی ہے تو باپ بھی برابر گنہگار ہوگا، ماں بھی برابر گنہگار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا. 3 لوگ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے. نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا. نمبر 2 والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی، وہ بے غیرت آدمی، وہ بے شرم آدمی جس کے گھر کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے. میرے بھائی مردوں کے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے. آج تو شادیوں میں کرسی پر بھی عورتوں سے زیادہ پردے میں تو کرسی رہتی ہے، کرسی بیچاری پوری کورڈ رہتی ہے اور اس شادی میں آنے والی لڑکیاں اور عورتیں ان کے شریر نظر آتے رہتے ہیں. اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی شادی. میرے بھائیوں آج اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ظالم آج ہم پر حکمراں بنے ہوئے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں. اور علامہ اقبال کا بڑا سچا شعر ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے.
تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی اولاد کو مار ڈالو اس ڈر سے کہ اولاد کو کھلانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں، میں دوا بیچتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے، ایبارشن ہو جائے اور حمل ساقط ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب ہم تو میڈیکل اسٹور کا کام کرتے ہیں، ہم تو دوا کو بیچنے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ دوا ہم دیتے ہیں تو کیا ہم کو گناہ پڑے گا؟ میں نے کہا بالکل گناہ پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کہتا ہے گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ اگر آپ دوا کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ وہ دوا بیچتے ہیں اس سے ماں کے پیٹ میں حمل ساقط ہوتا ہے، اس بچے کے قتل میں آپ بھی بھاگیدار بن جائیں گے، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے، میں نے کہا قطعی ایسا کام مت کیجیے اور مت بیچیے۔